بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ النحل جو قرآن مجید کی 16ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 65 سے آگے کا مضمون پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ سورتوں کے تیسرے گروپ کی سورہ ہے، اور اس میں بھی مضمون انذار خبردار کرنے کا ہے، خاص طور پر قریش کو، اور بشارت خوشخبری سنانے کا ہے اہل ایمان کو۔ یہ سورہ اگلی سورہ بنی اسرائیل کی جوڑا سورہ ہے۔ ان دونوں سورتوں کے جوڑے ہونے کے جو پہلو ہیں، ان میں ایک نمایاں بات یہ ہے کہ تین مضامین ایسے ہیں جن کا ذکر سورہ النحل میں اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ موجود ہے، لیکن پھر اس کی وضاحت و تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ ان میں سے ایک مضمون ہے بنی اسرائیل سے خطاب، دوسرا مضمون ہے اخلاقیات میں بنیادی اصول، اور تیسرا مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ جو آیات میں آج پڑھ رہا ہوں وہ سورہ نحل کی وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو خبردار کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ جس شرک میں وہ مبتلا وہ ایک بے بنیاد عقیدہ ہے، اس کے دلائل نہ اس دنیا میں آفاق میں کہیں موجود ہیں، اور نہ ہی خود ان کے اپنے اندر فطرت میں، انفس میں ہے۔ چنانچہ یہاں کچھ دنیا کے ان معاملات کو لیا کہ جو انسان کے تجربے کی باتیں ہیں، انسان جن سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ سمجھایا کہ اس بات کو مان لینا ہی انسان کے لیے سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی علامت ہے، کہ اس کائنات کا ایک ہی الہ خالق، مالک اور معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ فرمائے کہ واللہ انزل من السماء ماء، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس نے اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشی اس کے موت کے بعد، یعنی زمین بالکل خشک، بے آب و گیا، بغیر کسی ہریالی کے پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر پانی کا چھینٹا پڑتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لقومی یسمعون، ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں۔ یعنی اس کی نشانی کے پیدا کرنے والے نے کیسے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک نظام بنایا، اس کی نشانی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دے، جیسے کہ مردہ زمین کو وہ زندہ کرتا ہے۔ لیکن بہرحال اس بات کو ماننے کے لیے انسان کو بات دھیان سے سننی ہوگی، اپنے کانوں کے اوپر کوئی رکاوٹیں، پابندیاں عائد نہیں کرنی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے اے لوگوں چوپایوں میں عبرت ہے، یعنی بڑی بڑی سبق آموز چیزیں ہیں۔ عبرت کہتے ہیں وہ چیز کہ جس سے انسان سیکھتا ہے، ایسے کہ ایک بات سے دوسری کی طرف جاتا ہے، ایک حقیقت کو پا کے دوسری حقیقتوں تک پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ چوپایوں میں بھی تمہارے لیے بڑا سبق ہے۔ نسقیکم، ہم تم کو پلاتے ہیں، مما فی بطونہ ہی، اس میں سے کہ جو اس کے پیٹوں میں ہوتا ہے، یعنی چوپایوں کے۔
من بین فرث و دمن، گوبر اور خون کے درمیان، لبنن خالصا، خالص دودھ، سائغ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ عجیب معاملہ ہے، ایک جانور ہے، اس کے اندر خون بھی بن رہا ہے، گوبر بھی بن رہا ہے، لیکن درمیان میں ایسا کوئی انتظام ہے کہ ایک نہایت ہی پاکیزہ، خوشگوار اور انسان کی صحت کے لیے، انسان کی مادی نشو و نما کے لیے نہایت موزوں ایک مشروب ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک بڑی بڑی نشانی، بڑا سبق ہے اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو بات کو سمجھنا چاہیں۔ کیا یہ سب اتفاق سے ہو گیا؟ کیا یہ حادثہ ہے؟ یا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ جس نے ہم کو بنایا ہے، اس نے ہماری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حیرت انگیز طریقے سے بندوبست کیا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجوروں کے اور انگوروں کے درختوں میں، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، یعنی ان میں بھی بڑی عبرت ہے، ان میں بھی بڑا سخت سبق ہے کہ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھانے کی، رزق کی اچھی چیزیں بھی بناتے ہو۔ یعنی اس میں امکان موجود ہے کہ تم پاکیزہ چیزیں بھی لو، لیکن تم میں سے ہیں لوگ کہ جو اس میں وہ ناپاک چیز بھی بناتے ہیں جس سے انسان کی عقل معطل ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لقومی یعقلون، ان لوگوں سے کہ جو عقل سے کام لیں۔ پہلے یہ بتایا کہ ان لوگوں کے لیے سبق اور نشانی ہے کہ جو سننے والے ہیں، اب یہ فرمایا کہ جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ وحی یعنی اس کو یہ بات سجھائی، اس تک اپنا یہ پیغام ایک ایسے مخفی انداز میں پیش کیا کہ جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، مگر اس کے اندر اس کی طبیعت میں یہ میلان، رجحان رکھ دیا۔ کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتن، کہ تم بناؤ پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر ومما یعرشون، اور درختوں میں بھی، اور جو لوگ اونچی اونچی بیلیں بناتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ان میں بھی اپنے گھر، اپنے چھتے بناؤ۔ ثم کلی، پھر تم کھاؤ، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے بھی ان کا رس چوسو۔ فسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کے ہموار راستوں پر تم چلو، یعنی وہ راستے کہ جو تمہارے رب نے تمہارے لیے آسان کر دی، تمہارے اندر وہ چیز پیدا بھی کرتی ہے، سجھا بھی دی ہے، پھر اس کے بعد سجھانے کے بعد جو طریقہ تمہیں سمجھ میں آیا ہے اس کے لیے بھی راستے ہموار کر دیے۔ یہ معاملہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اسباب بھی فراہم کر دیتا ہے، حالات بھی سازگار کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یخرجو، نکلتا ہے، من بطونہا،
ان کے پیٹوں سے، شہد کی مکھی کے پیٹ سے، شراب ایسا مشروب مختلف الوان، جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا، بعض بیماریوں کا اس میں علاج ہے، اور بڑی ہی وہ خوش ذائقہ مشروب ہے، انسان کے کام آنے والی ہے۔ فرمائے ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو تفکر کریں، یعنی غور و فکر کریں۔ سو اللہ نے اپنی ان نشانیوں کی طرف متوجہ کیا کہ جو انسان کے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہیں، جو نشانیاں محض نشانیاں نہیں، بلکہ انسان کے کام آنے والی ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا فراہم کرتی ہیں، ایسے اسباب وسائل فراہم کرتے ہیں جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے کہ جو سننے والے، وہ کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور وہ کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی سننے میں اگر انسان بالکل مخلص ہو، دھیان سے سنے، بات انسان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ نے جو سوچنے کا ایک نظام دیا ہے، وہ اب کام کرنا شروع کرتا ہے، انسان کی عقل حرکت میں آ جاتی ہے، انسان اس معلومات کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے، اس کی درجہ بندی کرتا ہے، اس کو مختلف کیٹیگریز میں بانٹتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس کے نتیجے میں کنکلوژنز ڈرا کرتا ہے، سوچتا ہے، کمپیئر کرتا ہے، اور انفرنسز، نتائج ڈرا کرتا ہے، نکالتا ہے۔ یہ سب وہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی غیر معمولی دنیا ہے، یہ اچانک حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آئی، بلکہ یہ اس رب کی طرف سے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ نشانیاں ہیں کہ جن کو اگر انسان غور کرے تو وہ اپنے رب کی معرفت پالے، اور اس حقیقت کو جان لے کہ اس دنیا میں ایک ہی ارادہ، ایک ہی ڈیزائنر، ایک ہی دنیا کو چلانے والی ہستی ہے، اس کے فرشتے اس کی معاونت تو کرتے ہیں اس کے حکم کے مطابق، جہاں جس چیز کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ ان کو حکم دیتا ہے، اور وہ بے چون و چرا اس کی پابندی کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے کسی فیصلے میں شریک نہیں ہوتے، وہ پابند ہیں کہ وہ اس کا حکم مانیں۔ یہ پوری کائنات، اور اس میں جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے، اگر انسان اس پر غور کرے، اور غور کرنے کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ ایک پروسیس ہے جس میں 3 سٹیپس ہیں، دھیان سے سنیں یا غور سے دیکھیں، اپنی عقل کے اوپر تالے نہ لگائے، بلکہ عقل کو استعمال کر کے اس انفارمیشن کو ہضم کرے، پھر غور و فکر کرے اور نتائج تک پہنچے۔ جب انسان یہ کرے گا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، نظر آ جائے گی کہ یہ سب اس کے رب کی غیر معمولی نشانیاں ہیں۔ فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان آتا ہے تو یہ واضح انڈرسٹینڈنگ لے کے آتا ہے کہ وہ اگر پیدا ہوا ہے
تو اس کو موت بھی آنی. فرمایا کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پلٹا دیے جاتے ہیں، پہنچا دیے جاتے ہیں ارذل عمر کی طرف. یہ عمر کیا ہے؟ آگے واضح کر دیا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہ جانے. یعنی پوری بات یوں کہی گئی، جن میں سے جس بات میں سے ایک حصہ اومٹ کر لیا گیا، حذف کر لیا گیا، کہ اللہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ ہیں کہ جو پہلے رخصت ہو جاتے ہیں، بچپن میں، جوانی میں، اور کچھ ہیں کہ جو ارذل عمر کو پہنچتے ہیں. یعنی انسان جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، فیصلے کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، مگر وہی انسان پھر کچھ عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر پلٹ جاتا ہے اسی سٹیج کی طرف کہ جیسے وہ بالکل ابتدا میں پیدائش کے بعد ایک بچے کی صورت میں تھا، کہ گویا کہ کچھ بھی نہیں جانتا. پہلے بہت کچھ جانتا تھا، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں جانتا. فرمایا کہ ان اللہ علیم قدیر، سب کچھ جاننے والا، ساری قدرت رکھنے والا تو بے شک اللہ ہی ہے. یعنی انسان کچھ بھی نہیں. انسان کو تو ایک وقتی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، امتحان آزمائش کے لیے، کہ وہ دیکھے کہ کیا واقعی وہ اللہ کی ان نعمتوں کو پا کر شکر گزار بنتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے، یا وہ اس مختصر سی زندگی کو پا کر، جس میں کچھ اس کو اللہ کی عنایتیں ملی ہیں، کچھ اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوئی ہیں، کامیابیاں اس کو حاصل ہوئی ہیں، ان پر اتنا زیادہ وہ ریچ کیا ہے، متکبر ہو گیا ہے، کہ وہ بے پرواہ ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ یہ دوسروں کی زندگی کے حالات دکھا کر باقی لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، یہ جو صاحب ہیں، جو آپ بے بس نظر آتے ہیں، اتنا کچھ جانتے تھے، اتنے ان کے اندر طاقت تھی، اتنا اختیار تھا، مگر اب ہے کہ بالکل ایک بے بس ڈھانچے کی طرح پڑے ہوئے ہیں. جان لو کہ یہ اللہ ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کا علم، اس کی قدرت اور اس کی تمام صفات یہ کبھی فنا نہیں ہونے والی. فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. پھر اس بات پر بھی غور کرو کہ اللہ نے تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی ہے، برتری دی ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے رزق کو دے دیتے ہیں عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنے غلاموں کو، کہ بھائی یہ ہے تو ہماری کمائی، یہ ہمارا غلہ ہے، مگر تم لے. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ اتنا کچھ دے دیتے ہیں اپنے غلاموں کو، خدمت گزاروں کو، کہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا نا. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ کے بارے میں تم یہ خیال کرتے ہو کہ اس نے اپنے اختیارات کو
دوسروں کے حوالے کر دیا ہے یا ان کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو شریک کر لیا ہے، بانٹ دیا ہے. عجیب بات ہے. اپنے بارے میں تو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ کے بارے میں یہ تصور کرتے ہو، اور پھر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہی معبودوں سے پاتے ہو. سب یا تمہاری خیالات ہیں، تمہارے ذہن کی اختراع ہے، یا تمہارے آباء و اجداد کی. افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ کی نعمت کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں؟ یعنی سب کچھ اللہ سے پا رہے ہیں مگر اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ تو کسی اور کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. ان کو پکارتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں مدد کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کو اس سارے پروسیس میں وہ مقام نہیں دے رہے کہ جو اس کا مقام ہے، اس کا شکر ادا نہیں کر رہے. فرمائے کہ عجیب بات ہے کہ یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. فرمائے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ بات بھی تمہارے لیے بڑے غور و فکر کی ہے کہ اللہ نے خود تمہارے ہی میں سے، تمہاری ہی اسپیشی، تمہارے ہی کیٹیگری میں سے، اندر سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں. وجعل لکم من ازواجکم، پھر یہ دیکھو کہ تمہاری بیویوں میں سے اس نے بنینا و حفدتن، بیٹے اور پوتے تم کو نوازے. ورزقکم من الطیبات، اور تم کو اس نے پاکیزہ رزق مہیا کیا. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے، پوتیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے، نواسے نواسیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے ان کے ذہن کو سامنے رکھ کے ہی ان کو سمجھایا جائے گا نا. جس چیز کو وہ قیمتی سمجھتے تھے اسی کو پیش کیا جائے گا مثال کے طور پر. یہ موقع ان کی اصلاح کا نہیں ہے، یہ موقع تو ان کو سمجھانے کا ہے کہ یہ جو تم شرک کر رہے ہو یہ کتنی بڑی حماقت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کیا تم خود اپنے معاملے میں ایسے ہی سوچتے ہو؟ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو بھی بیان فرمایا کہ دیکھو جن چیزوں کو تم اہمیت دیتے ہو، یعنی تمہارے اپنے بیٹے، تمہارے پوتے، یہ کیسے ہوئے؟ اللہ نے تمہارے ہی کیٹیگری میں تم جیسی ہی تمہاری بیویاں بنائی، اور پھر ان سے تمہیں بیٹے دیے اور تمہیں پوتے دیے، ساتھ ساتھ تمہیں وہ رزق دیا جو تمہارے لیے پاکیزہ ہے، جو تم کو پسند ہے، تمہارے جسم کے لیے موزوں ہے. وَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ سب کچھ جب یہ جانتے ہیں تو پھر باطل کو وہ مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ کیا یہ ان کا رویہ ہے؟ یعنی سارا کچھ تمہارے سامنے ہے، لیکن عجیب تمہارا انداز ہے کہ وہ چیز جو بے بنیاد ہے، جو باطل ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کو تم مان رہے ہو، دعوی کر رہے ہو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے من مانے فیصلوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس لیے کہ اپنی طرف سے تم نے معبود بنا لیے ہیں جھوٹ بھوٹ میں، اور اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہو. اللہ کو مانو گے تو پھر اللہ کی ماننی پڑے گی. سو یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. فَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے علاوہ ایسوں کی، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں رزق دینے کا. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی وہ
استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں، اور کوئی ان کے لیے امکان بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کبھی کر سکیں. فلا تضربوا للہ الامثال، تو دیکھو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی تم اللہ کو اپنے ذہن سے مثالوں کے ساتھ نہ سمجھو کہ جیسے تمہاری دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کی سلطنت جب چلتی ہے تو ان کے ساتھی، درباری، وزیر، معاون ہوتے ہیں، وہ ان پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، یہ ان کو مشورہ دیتے ہیں، وہ مشورہ ٹال نہیں سکتے، وہ اس سلطنت کے چلانے میں ساتھی بن جاتے ہیں. بادشاہ کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کے وزیر، اس کے درباری، اس کے معاون اپنے معاملات کر گزرتے ہیں. تم اللہ کو اسی طرح کی مثالوں سے سمجھ رہے ہو، ایسا نہ کرو، یہ سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ تم غلطی کر رہے ہو، کچھ اپنی حماقت میں، کچھ جان بوجھ کر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. اور جو تمہارے بڑوں نے کیا انہوں نے بھی یہی کیا. فرمایا اللہ جانتا ہے، وہ اپنے آپ کو جس طرح سے متعارف کرائے گا ویسا ہی وہ ہے، نہ کہ تم اپنے خیالات، اپنی سوچ سے اس کے بارے میں تصور قائم کرو. آئیے اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ ہم پھر کرتے ہیں جو ہم نے آج سورہ نحل کی پڑھی. استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے ان آیات کا ترجمہ اس طرح سے کیا. ہم نے آج سورہ نحل کی آیت نمبر 65 سے اپنا سبق شروع کیا. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا. اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے. ہم ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی چیزیں بھی، کھانے کی اچھی چیزیں بھی. اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں، اور لوگ جو اونچی اونچی بیلیں بنا لیتے ہیں ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس کر اور اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو. اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں. اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے. تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر دیکھو کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دی ہے. پھر جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، لیکن خدا کے بارے میں تم یہی سمجھتے ہو کہ اس نے اپنی خدائی دوسروں میں بانٹ دی ہے اور یہ انہی سے پاتے ہیں. تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟
پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں. پھر کیا سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے منکر ہوتے ہیں اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ آسمانوں سے ان کے لیے کسی روزی پر کوئی اختیار رکھتی ہیں نہ زمین سے اور نہ اس طرح کے کسی اختیار پر دسترس پا سکتے ہیں. سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.